الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ یونس آیت نمبر 41 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ جھٹلا دیں تجھے اے پیغمبر، فَقُلْ، پس تو ان سے کہہ دے، لی عملی وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، کہ میرے لیے میرے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، جو میں کام کرتا ہوں اس کے تم جواب دہ نہیں ہو۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کام کرتے ہو اس کا میں جواب دہ نہیں ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو بڑے غور سے تمہاری بات سنتے ہیں، یعنی وہ لگ ایسے رہتا ہے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور حالانکہ وہ بالکل عقل نہیں رکھتے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بڑے غور سے تیری طرف دیکھتے ہیں، جیسے بڑے دھیان سے بات سن رہے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا تم ان اندھوں کو ہدایت دو گے حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا کچھ بھی۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ یظلمون، لیکن لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا، وہ خیال کریں گے كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، کہ وہ دنیا میں ہرگز نہیں رہے مگر دن کا کچھ حصہ۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، تحقیق خسارہ اٹھایا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا اور اس طرح سے ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم عذاب کا کچھ حصہ یا عذاب تمہیں دکھلا دیں، بعد الذی نعدہم، کہ جس کا ہم لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں۔ او نتوفینک، یا ہم اے پیغمبر تجھے وفات دے دیں۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو پس ہماری ہی طرف لوٹنا ہے تم نے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ ہی کافی ہے، اللہ گواہ ہے جو یہ عمل کرتے رہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کی طرف رسول بھیجا گیا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آیا ان کا رسول ان کے پاس، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ بالکل بھی ظلم نہیں کیے جاتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اب وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر یہ وعدہ کب پورا ہوگا، وہ عذاب کب آئے گا جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر یہ جو اللہ کا جس طرح اللہ چاہتا ہے، اللہ نے قوانین مقرر کر دیے ہیں، تو اس لیے میں بھی اللہ ہی کے قوانین کا پابند ہوں، اور میں اپنی ذات کے لیے بھی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کا قانون موجود ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے وہ لے لے، جو نہیں لینا چاہتا ہے اس کی مرضی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک میعاد ہے، وقت ہے، مہلت کا وقفہ ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب وہ وقت آ جاتا ہے، فلا یستاخرون ساعۃ، تو نہ ہی ایک لمحے کی تاخیر ہوتی ہے، ولا یستقدمون، اور نہ ہی وہ جلدی ہوتا ہے۔ قل، ان سے کہہ دو، ارأیتم، کیا تم دیکھتے ہو، ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، اگر آ جائے اللہ کا عذاب دن میں یا رات میں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو یہ مجرم کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں۔ ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کہ جب وہ آئے گا پھر ایمان لے کے آؤ گے۔ آلان وقد کنتم بہ تستعجلون، لیکن اس وقت تو ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ اب ان کے ذہن میں اگر یہ لے آئے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے فٹافٹ، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے تو پھر
اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو وقفہ دیا ہے مہلت کا، اور سوچ سمجھ شعور دیا انسان کو، اور ہر ایک انسان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا انبیاء کے ذریعے، وحی کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے۔ تو اب موقع ہے کہ ہر کوئی سوچے سمجھے اور پھر اس مہلت کے وقفے کے اندر اس پیغام کو پڑھے، قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کر لے تو وہ بچ سکتا ہے۔ لیکن جب اس کا وقت پورا ہو گیا یا عذاب آ گیا تو اس وقت پھر کسی قسم کا ایمان لانا بے ایمانی ہوگا۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، کہ تم اب ہمیشگی کا عذاب چکھو۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تم تو صرف اسی کا بدلہ دیے گئے ہو جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ ہوا، اور یہ تم سے پوچھتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہہ دو کہ بالکل اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، یہ بالکل سچ ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم عاجز اللہ کو نہیں کر سکو گے، یعنی تم جو مرضی پلاننگ کر لو اللہ کے قانون سے، اللہ کی پکڑ سے بالکل نہیں بچ سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا انسانوں پر کہ ایک اس نے انبیاء کرام کا سلسلہ بھیجا اور پھر وحی کا سلسلہ بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اور ہم پر خاص احسان کیا کہ اس وحی کو کتابی صورت میں، قرآن کریم کی صورت میں آخرت تک کے لیے محفوظ کر لیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود سے لے لی۔ تو یہ ہمارے لیے اب ایک آسان کام ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا احکام بھیجے ہیں، اور پھر صرف پڑھ لینا اور سمجھ لینا کافی نہیں، ہمارے اعمال قرآن کریم کے مطابق ہونے چاہیے، اسی کے مطابق میزان کھڑی ہونی ہے، اسی کے مطابق آخرت میں تول ہونا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو غلط دنیاوی فائدوں کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا لکھا ہے اور اس پر کیسے عمل کرنا ہے یہ ہم سے مطلب کہ ہماری پہنچ سے ہی دور ہے۔ تو یہ ہر فرد کی، ہر خاندان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے وحی دے کے بھیجی، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ جو بھیجا، آخرت میں اس کا کیا سبق ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ قابل فہم ہونا چاہیے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا، اس کو راہ ہدایت بنایا، اس کو شفا بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی مدد ساتھ کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔